اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک اور سبق کا عنوان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس کا عنوان ہے ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ کے بارے میں چند مفید معلومات آپ اس سبق کے حوالے سے حاصل کر سکتے ہو۔ پیارے بچوں، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جنہوں نے مختلف کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ انہیں ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہے ہیں، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ پیارے بچوں، انہی لوگوں میں سے جن کے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جن کا نام زندہ ہے، انہی میں سے ایک ابن بطوطہ ہے، جنہوں نے دنیا کے بیشتر ممالک کی سیر کی اور صف اول کے سیاحوں میں شمار ہونے لگے۔ انہیں سب سے پہلا سیاح جنہوں نے بہت سارے ممالکوں کی سیر کی، ان میں ابن بطوطہ شامل ہے۔ ابن بطوطہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد تھا، اور وہ زیادہ تر ابن بطوطہ کے نام ہی سے جانے جاتے ہیں۔ ابن بطوطہ عرب مکہ کے شہر تنجیر میں 1303 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عرب کے ایک شہر تنجیر میں 1303 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچپن ہی سے سیر و سیاحت کا شوق رکھتے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو ارادہ کیا کہ وہ دنیا کے ممالک کی سیر کریں۔ 1325 عیسوی میں قاہرہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے فلسطین میں یروشلم کے مشہور مقامات دیکھے۔ فلسطین میں جہاں پر یہ مسجد اقصی ہے یروشلم کے، وہاں گئے۔ اس کے بعد ایران پہنچ گئے، ایران سے پھر بغداد پہنچے، بغداد سے پھر مکہ معظمہ چلے گئے، اور مکہ معظمہ میں 3 سال قیام کے بعد افریقہ کے ساحلی علاقوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن بطوطہ جہاں جاتے وہاں کے مقامات کا بڑے غور سے مشاہدہ کرتے، یعنی وہاں کے مقامات کو بڑے غور سے دیکھتے، لوگوں سے ملتے اور حالات کا جائزہ لیتے، اور ہر بات کو اپنی یادداشت کے لیے نوٹ کرتے۔ یہ انہی تحریری یادداشتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اس زمانے کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ان تحریری یادداشتوں کی وجہ سے ہی ہمیں اس زمانے کے حالات معلوم ہوتے ہیں، اور مختلف ممالک کی جغرافیائی حالات، ان کی جغرافیائی سچویشنز کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے رہن سہن اور وہاں کے طرز حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ انہی کے ذریعے ہمیں وہاں کے لوگوں کا اور اس علاقے کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے۔ ابن بطوطہ کو سیر و سیاحت کے ذریعے ساری دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ افریقہ کے ساحلی علاقوں کے سیر کے بعد بحری جہاز کے سفر کے ذریعے، یعنی آبی جہاز کے سفر کے ذریعے ایران کے لیے دوبارہ روانہ ہوئے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ آئے اور وہاں سے دوبارہ مصر گئے۔ ابن بطوطہ بہت ہی ہمت اور حوصلے کے انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے خوف و خطر، یعنی بلا کسی خوف و خطر کے دور دراز ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ مصر سے روانہ ہو کر وہ جنوبی روس کی ریاستوں کی سیاحت کے لیے چلے گئے۔ وہاں سے قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک قافلہ کے ساتھ سمرقند، یعنی بخارا، خراساں اور کابل ہوتے ہوئے 1333 عیسوی میں ہندوستان پہنچے۔ یعنی افغانستان کابل سے وہ پہنچتے ہندوستان پہنچے۔ ان دنوں ہندوستان پر تغلق خاندان کے سلطان محمد تغلق کی حکومت تھی۔ تغلق خاندان کے بادشاہ سلطان محمد تغلق ان دنوں حکومت کرتے تھے ہندوستان پر۔ ابن بطوطہ نے سلطان محمد تغلق سے ملاقات کی اور سلطان کو دنیا کے حالات اور واقعات سے آگاہ کیا۔ سلطان ابن بطوطہ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے ابن بطوطہ کو دہلی کا قاضی مقرر کیا۔ یعنی وہ تو سفیر بن کے آیا تھا، لیکن اس نے سیاح بن کے آیا تھا، لیکن اس نے اس کو قاضی مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے دہلی میں 8 سال قیام کیا۔ 1342 عیسوی میں محمد تغلق نے انہیں اپنا سفیر بنا کر ایک وفد کے ساتھ چین روانہ کیا۔ جس سمندری جہاز میں وہ سوار تھے، زبردست طوفان کی وجہ سے اس کی سمت بدل گئی
और वो चीन के बजाय मालदीव पहुँचे। जहाज़ की जो सिमत थी उसकी तरफ बदल गई और वो चीन के बजाय दूसरे मुल्क मालदीव पहुँचे। वहाँ से वो श्रीलंका के लिए रवाना हुए। एक और सफ़र के दौरान वो इंडोनेशिया के जजीरों जावा और सुमात्रा पहुँचे। इसके बाद चीन, ईरान, अम्मान और बगदाद से दिमश्क पहुँच गए। 1349 ईस्वी में हज अदा करके बाद वतन वापस चले गए। हज अदा करके वापस वतन चले गए। बादशाह ने इनसे अपना सफ़रनामा मुरतब करने के लिए कहा। यही सफ़रनामा हमें इस ज़माने की दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हालात बहम करता है। उन्हें सफ़रनामा कहते हैं। जो सफ़र के बाद हालात होते हैं, उसके हालात वाक़त होते हैं, वो एक नोट पे दर्ज करते हैं, उसको सफ़रनामा कहते हैं। और उसी इब्न बतूता के सफ़रनामे से ही हमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों के हालात की वाक़फियत हासिल होती है। मेरे बच्चों, दुनिया के इस हौसलामंद सय्याह का इंतकाल, यानी हौसलामंद सय्याह था, हौसलामंद सफ़ीर था, का इंतकाल 84 साल की उम्र में 1387 ईस्वी में हुआ। यानी 84 साल की उम्र में इसका इंतकाल 1387 ईस्वी में हुआ। तो यूँ ये बहादुर सय्याह इब्न बतूता इंतकाल कर गए इतने ममालिकों के सफ़र के बाद। प्यारे बच्चों, आज अपने इब्न बतूता के बारे में चंद वाक़फियत हासिल की। अब आपके लिए चंद सवालात। पहला सवाल ये है कि इब्न बतूता कब और कहाँ पैदा हुए। दूसरा सवाल, सबसे पहला सफ़र उसने किस मुल्क की तरफ किया। और तीसरा सवाल, इब्न बतूता दिल्ली में किस ओहदे पर कायम हुए। और चौथा सवाल, उसका इंतकाल यानी इब्न बतूता का इंतकाल कब हुआ। तो इन 4 सवालात के जवाब आप अपने व्हाट्सएप पेज पे भेज सकते हो। और मेहनत करो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। खुश रहो, शाद रहो, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।